بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وبہ نستعین وہو خیر معین. کون سا طریقہ ہے کہ جس سے غافل تکلیف میں شامل ہو جائے؟ اور وہ غافل متوجہ بھی نہ ہو کہ میں غافل ہوں. اگر مولا لوگوں سے یوں کہے کہ ایھا الناس، ضرور تم لوگ نماز سورے کے ساتھ پڑھو، لیکن مقام امتثال میں مولا خود جانتا ہے کہ جو لوگ ملتفت و متعمد ہیں وہ سورے کو اس خطاب کی وجہ سے انجام دیں گے. سمجھ گئے؟ اور جو لوگ اس خطاب سے غفلت میں آ جائیں وہ لوگ سورے کو ترک کریں گے. واقع مطلب امتثال کے وقت تو یہی ہے یعنی جزئیت سورہ، جزئیت مطلقہ نہیں تھا بلکہ جزئیت سورہ بحال عمد و ملتفت تھا. یہ عملی طور پر یہی پیش آنا تھا. جب ہم کہیں کہ یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ مع السورہ، سورہ کے ساتھ نماز پڑھو، عملی میدان میں جو متوجہ ہوں گے سورہ کی طرف تو سورہ انجام دیں گے، جو متوجہ نہیں غافل ہو گئے سورہ کو انجام نہیں دیں گے. عملی طور پر تو ایسے ہی پیش آئے گا. تو الگ سے غافل کو خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خطاب کرے تو متوجہ ہو جائے گا اچھا میں غافل ہوں اس لیے مجھ پر سورہ ساقط ہو گیا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اصلا. بس اس لیے غافل کو سورے سے معاف کرنے کے لیے الگ سے اور کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، وہی ایک خطاب کافی تھا. اگر ایک اور خطاب ایک اور خطاب کی ضرورت ہوتی تو آپ کو یہ اذا و نوحہ پڑھنے کی ضرورت پیش آتی کہ مولا اگر عنوان خطاب غافل کو بیان کرتا تو اس عنوان سے وہ تو بیدار ہو جاتا اور غافل نہیں رہتا. یہ سارے ماتم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ عزا خانہ کیا برپا کیا ہوا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ الگ سے خطاب قائم کیا جائے. ہم تو کہتے ہیں الگ سے خطاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا ایھا الناس میں سب کے سب شامل ہو گئے، چاہے غافل ہو چاہے متوجہ ملتفت ہو، سب کے سب شامل ہو گئے. اگر جو ہے متوجہ ہے تو سورہ پڑھے گا، متوجہ نہیں تو سورہ نہیں پڑھے گا، ختم ہو گیا. یہ شارع کو پتہ ہے کہ عملی میدان میں سے دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی یا نہیں. اس لیے الگ سے خطاب کر کے آپ یہ اشکال کریں کہ اگر غافل کو الگ سے خطاب کر کے کہیں کہ آپ کے لیے سورہ معاف ہو گیا ہے تو وہ متوجہ ہو جائے گا کہ میں غافل ہوں، تو سورہ پھر واپس ہو واجب ہو جائے. یہ اشکال لانے کی آغا شیخ مرتضی انصاری کی طرح ضرورت ہی نہیں ہے اصلاً. منتہا یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ مکلف نماز پڑھنے کے بعد کہ اوہ مجھ سے تو سورہ چھوٹ گیا ہے، سورہ تو اللہ نے واجب کیا تھا، اب کیا کروں. وہ سوچے گا ارے سورہ جب چھوٹ گیا تو نماز پوری جو باطل ہوگی میری. تو وہ تو یہی سوچے گا کہ سورہ واجب تھا، میں نے نماز کے اندر سورہ نہیں پڑھا، اب سورہ نہ پڑھنے کی سے نماز تو میری باطل ہو جائے گی. وہ سمجھے گا مجھے دوبارہ نماز پڑھنی ہے. دوسری طرف سے اس کو پتہ نہیں ہے کہ مولا اس غفلت کی وجہ سے سورہ چھوڑ دینے پر مولا کے قلب میں کیا پھر بھی غافل کے لیے سورہ واجب تھا یا سورہ واجب نہیں تھا. از نظر مقام ثبوت بین غافل و ملتفت کوئی فرق نہیں ہے، سب پر سورہ واجب ہے. مقام ثبوت میں اما مقام اثبات میں کیا آیا سورہ نماز میں غافل شخص کے لیے واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کو اثبات یعنی دلیلیات کے مقام پر، مقام ثبوت میں تصور کے مقام میں تو ہاں دونوں کے لیے ہے. مقام اثبات میں کہ جب وہ غفلت میں سورہ چھوڑ کر آیا اس وقت بھی جو ہے کوئی دلیل ہے کہ جو ہے غافل شخص کے لیے پھر بھی سورہ واجب ہو نماز پڑھنے کے بعد بھی. مقام دلیلی یا تو مقام اثبات میں مکلف جب نماز پڑھنے کے بعد متوجہ ہو گیا کہ اس نے مقام عمل میں سورے کو نہیں پڑھا ہے، نماز کے بعد متحیر کھڑا ہے کہ اب میری نماز کا کیا ہوگا کہ میں نے جو سورے کے بغیر نماز پڑھ لی ہے نماز صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سورہ جزء نماز تھا عمد و ملتفت ہونے کی صورت میں. اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ نماز کے اندر سورہ جزء نماز تھا، لیکن حالت غفلت میں سورہ فاقد ہو جائے تو آیا سورہ مطلقاً واجب تھا، یعنی عامد و غافل دونوں کے لیے واجب تھا، یا خصوص سے التفات کی صورت میں سورہ واجب تھا. یہ شک کر رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد.
اگر سورہ مطلقاً واجب تھا تو اس کی نماز باطل ہو گئی نہیں، چاہے حال عمد چاہے حال غفلت دونوں میں واجب تھا، تو غفلت کی صورت میں سورہ چھوٹ گیا، اس لیے نماز باطل ہونا چاہیے، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ نماز پڑھ لینے کے بعد شک کرتا ہے کہ سورہ مطلقاً واجب نہیں تھا، حالت عمد میں واجب تھا، شک کرتا ہے کہ مطلقاً واجب تھا یا حالت عمد کے لیے خالی واجب تھا، اس وقت اصل براعت نسبت سورہ جاری کرے گی، کچھ مشکوک ہے وہ سورہ ابھی سے، حالت غفلت میں اس نے سورہ چھوڑ دیا اور شک کرتا ہے کہ سورہ واجب تھا کہ نہیں تھا، غفلت کی وجہ سے اصل براعت جاری کریں گے، شک کی صورت میں اس تکلیف کے اندر جو تکلیف آ رہی ہے اس کے اندر شک ہو رہا ہے، اس لیے اصل براعت جاری کریں گے۔ اصل عقلی یہ ہے کہ انسان غفلت کی صورت میں جب شک کرتا ہے کہ غفلت کی حالت میں سورہ شرطیات رکھتا تھا نماز کے صحیح ہونے کے لیے، تو ایسی صورت میں براءت عقلیہ جاری ہوگا۔ لیکن اگر مطلقاً بطور کلی سورہ جزئیات نماز رکھتا ہو، حالت غفلت و عمد میں کوئی فرق نہ ہو، جیسے آقا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کہہ رہے تھے، تو پھر سورہ لازمی ہے اور اس کی سے نماز باطل ہو جائے گی، باطل ہونے کے نتیجے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ شک کی صورت میں سورے میں شک ہے کہ سورہ واجب تھا قبل تیار، اصل براعت جاری کریں گے۔ جس طرح ہم نے مشی روش رکھی ہے، یعنی جس روش پہ ہم چلے ہیں، مقام ثبوت ہو یا مقام اثبات، اس روش میں مولا کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، مشکل تعدد خطاب، مشکل یہ کہ غافل کو کیسے خطاب کیا جائے کہ آپ پر سورہ واجب نہیں ہے، یہ ساری مشکل سے نجات پا جاتا ہے۔ اگر خطاب دوم کی ضرورت پیش آتی غافل کے لیے کہ آپ کے لیے سورہ واجب نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے غافل غفلت سے بیدار ہو جاتا، ان تمام چکروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک خطاب کرے یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ مع السورۃ، اس میں کچھ لوگ التفات کے ساتھ سورہ پڑھیں گے، کچھ لوگ غفلت سے سورہ بھول جائیں گے، تو بھول گئے تو وہ اصل براعت جاری کرے گا کہ سورہ واجب تھا ہی نہیں، اصل براعت جاری کر کے وہ اپنی نماز صحیح قرار دے دے گا۔ پس نتیجتاً از نظر عقل اس پر اصل براعت جاری کرنے کی اجازت
ہے اور اعادہ و قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو ابھی آخری روش آپ کے سامنے مشی کی گئی وہ ایسی سادہ روش تھی کہ جو بالکل طبیعی روش آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، اس میں کوئی جنجال نہیں ہے کہ جو آج شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے ایک جنجال برپا کر دیا تھا۔ اور جنجال برپا کرنے کی وجہ سے ایک مشکلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اس کی راہ حل کے پیچھے انسان درد سر لے۔ اس لیے کہ آغا شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اگر جو ہے غافل کے لیے سورہ معاف ہے تو اس کو کہنا پڑے گا کہ تم چونکہ غافل ہو اس لیے تم پر سورہ اللہ نے ساقط کر دیا ہے، ورنہ وہ بیچارہ پریشان ہوگا نماز کے بعد کہ میری نماز صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ حیران و پریشان کھڑا رہے گا۔ اور اگر غافل کو خطاب کرنے جاتے ہیں کہ بھائی آپ سے سورہ معاف ہو گیا تو غافل تو متوجہ ہو جائے گا، تو کیسے اس غافل کو خطاب کیا جائے؟ یہ جنجال برپا کر دیا تھا آغا شیخ انصاری نے۔ کہتے ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے آخری روش پیش کی اس میں کوئی جنجال ہی نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ طریقہ تھا اور بالکل طبیعی اور فطری طریقہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا ابھی جو آخری جو روش پیش کی ہے۔ اس روش میں حتیٰ یہ کہ اتنی خوبی تھی کہ آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کے قریب ترین شاگردوں نے بھی آغا شیخ مرتضیٰ انصاری پر اس مسئلے میں جو جنجال برپا کیا ہے، خود آغا شیخ انصاری پر ان کے بزرگ شاگردوں نے اشکال وارد کیا۔ بہت سارے شاگردوں نے آغا شیخ انصاری پر اس جنجال پر اشکال وارد کیا ہے، جس میں سے ایک آغا مرزا شیرازی صاحب تمباکو، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا جب شاہ ایران نے انگلستان سے تمباکو کا معاہدہ کیا تھا، اور تمباکو کا معاہدہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ انگلستان کی طرف سے تمباکو وارد ہونا تھا، اور اس کے ذریعے سے انگلستان کا طریقہ ہی یہ تھا کہ چھوٹے موٹے معاہدے کر کے پوری مملکت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جیسے انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، اس کے بعد پورے ہندوستان پر انگلستان نے قبضہ کر لیا۔ یہی طریقہ ایران میں بھی ان کو اپنانا تھا تمباکو کے ذریعے سے، اور پوری سازش کھل گئی آغا مرزا شیرازی صاحب تمباکو کے پاس، اور نے فتویٰ دے دیا کہ آج سے تمباکو استعمال کرنا حرام ہے۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ شاہ ایران جب صبح اٹھا اور اس کو جو ہے حقہ پینے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے حقہ منگوایا، کہا کہ حقہ تو جو ہے وہ توڑ دیا۔ کہا کس نے توڑ دیا؟ کہا تمہاری بیویوں نے توڑ دیا۔ اب ساری بیویوں کو جمع کیا، بھائی تم نے ہمارے حقے کو کیوں توڑ دیا؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمارے مجتہد آغا مرزا شیرازی کا فتویٰ آ گیا کہ تمباکو پینا حرام ہے، اس لیے ہم نے تم حقے ہی توڑ ڈالے۔
تو کہا تم نے جو ان کی بات مانی ہو، تم جو ہے وہ میری بیویاں ہو کر کے بات ان کی مان رہی ہو؟ کہا کہ ہاں کیا کرے، انہوں نے تو جو ہے آپ کے لیے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، اب انہوں نے حرام قرار دیا تو ہم نے حرام مان لیا، جو چیز وہ حلال قرار دے حلال مانیں، جو چیز حرام وہ قرار دے ہم۔ تو شاہ کی بیویاں بھی جو ہے مجتہد کی بات مان رہی تھی۔ آپ اس سے اندازہ ہے کہ مجتہد کا کتنا کنٹرول تھا انہیں۔ تو اب شاہ ایران بھی حیران ہو گیا کہ یار اتنا جو ہے مجتہد کا فتویٰ مؤثر ہے کہ میرے گھر کے اندر گھس گیا وہ فتویٰ، تو اب میرے گھر کے حقے توڑ ڈالے نے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر پورے تمباکو کا بائیکاٹ ہو گیا پورے ایران کے اندر، اور اس کے نتیجے جی نہیں طلاق دینے کہا ایک کو چھوڑیں گے، سب بھی تو ایسی ہی ہے، نہیں ساری کی ساری جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کی ہے۔ تو انگلستان کا معاہدہ ناکام ہو گیا اور اس کے نتیجے ایران پر قبضہ نہیں کر سکا۔ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کھولنے کے بعد ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، اس سازش کو جو ہے آشکار کر دیا اگر مرزا بزرگ شیرازی نے اور صاحب تمباکو نے، کہ جس کے نتیجے کے اندر پورا ایران خالی ایک فتوے سے بچ گیا۔ جس طرح آغا سیستانی نے ابھی جو فتویٰ دیا، جس کے اندر پورا عراق جو ہے وہ داعش کی لپیٹ سے بچ گیا، امریکہ کی لپیٹ سے 2 مرتبہ بچ گیا، امریکہ کی لپیٹ سے بھی بچ گیا آغا سیستانی کے فتوے کے، اور آغا سیستانی کا دوسرا فتویٰ ہے داعش کے خلاف، داعش سے بھی بچ گیا، دونوں سے بچا لیا آغا سیستانی کے ایک فتوے نے، خالی فتویٰ بھی نہیں تھا بلکہ بیانیہ تھا خالی بس۔ تو یہ ہے مجتہد اور مرجع کی طاقت، اور یہ ہے مرجعیت کا نظام، جس نظام کو امام معصوم نے قائم کیا، اتنا بہترین نظام ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت مرجعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دیکھا آپ نے کتنی طاقت ہے اس کے اندر، لیکن اس کو بنانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کی، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابل میں جو چھوٹے چھوٹے نظام جو ہے وہ ناکام ہو جایا کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے لوگوں کو اتنا تربیت دو کہ کوئی پولیس میں ایس پی بن جائے، کوئی جو ہے ڈی آئی جی بن جائے، کوئی فلاں بن جائے فلاں، یہ سارے نظام بیکار ہے۔ مرجعیت کا نظام قائم کرو جو بڑی سے بڑی طاقت کو ناکام بنا دے گا، کوئی طاقت اس کے مقابل میں کام نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پر جانے سے یہ سب جو ہے وہ شاہ کے نوکر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو شاہی کو کیا پورے امریکہ کو شکست دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ طاقت مرجعیت کی طاقت ہے، مرجعیت کی طاقت پیدا کرو ہے نا۔ البتہ آغا شیرازی صاحب تمباکو، ان کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے فتوے کی سے پوری مملکت ایران بچ گئی، اور اس کے نتیجے کے اندر انگلستان ناکام ہو گئے۔ تو آغا شیرازی صاحب تمباکو رونے لگ گئے، اور یہی بات اتفاق سے آغا سیستانی کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آغا سیستانی کے پاس لوگ گئے کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے فتوے کی وجہ سے اور آپ کے بیانیے کی وجہ سے داعش جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور عراق پر قبضہ نہیں کر سکا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے ایک ایسا بیانیہ دیا جس کی وجہ سے پوری مملکت عراق بچ گئی، ورنہ شیعت کا خاتمہ ہو جاتا وہاں پر۔ داعش آتی تو شیعت کا خاتمہ ہوتا تو کیا پوری شیعت ہی خاتمہ کر دیتے ہو۔ تو اس وقت آغا سیستانی بھی رونے لگ گئے۔ آغا سیستانی سے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی بدتمیزی یا کوئی بری بات تو نہیں کی، ہم نے تو آپ کو مبارکباد دی۔ اس بات میں صاحب فہم کے لیے اور دور اندیش لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ بہت چھپ کر اور انسان رازداری سے کام انجام دینا کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آغا سیستانی سے کہا کہ ہم نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ جو ہے کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں جو ہے اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ اب اس داعش کے نکالنے کے نتیجے میں، بیانیے کے نتیجے، امریکہ کو نکالنے کے نتیجے میں
اب دشمن مرجعیت کی طاقت سے واقف ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں مرجعیت کے خلاف بے تحاشا جو ہے سازشیں کرے گا اور شیعت کو نقصان پہنچائے گا. یہ بہت بڑی بات تھی. اگر کوئی سمجھدار اور صاحب عقل ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے کام رازداری سے انجام دیے جاتے ہیں. ہر جگہ جوش دکھانا اور انسان کو شور شرابہ کرنا اور اپنے ایڈورٹائز کرنا، اس سے کام نہیں چلتا. ہر جگہ پر بہت سی جگہ چھپا کے کام کرنا پڑتا ہے، اور پہلا بنیادی قدم ہمیشہ چھپا کے ہوا کرتا ہے. وہ موقع پر اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی زیادہ تر کام انسان کو چھپا کے انڈر گراؤنڈ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہی زیادہ تر کام ہوتے ہیں. ظاہر کر کے کام کرنا تو بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر یہ انڈر گراؤنڈ ہی کام ہوا کرتا ہے. دشمن کو دیکھو آپ کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. آپ یہی سامنے جو عیسائی لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی بورڈ لگایا ہے کہ ہمارا یہاں پر یہ ادارہ ہے، فلاں یہ ہے فلاں ہے؟ وہ اپنے بورڈ کو بھی نہیں چھپا کے رکھتے. وہ ظاہر ہی نہیں کرتا کہ ہم کتنا بڑا کام کریں، جبکہ اس کے پیچھے پوری جو ہے وہ کونسلیٹ جو ہے شامل ہوا کرتی، پادریوں کے پوری جو سسٹم سے قائم ہوا ہوتا. لیکن کبھی وہ شو نہیں کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو چھپا کے کام کر رہے ہوتے. اس لیے یہ طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. انسان پہلے انڈر گراؤنڈ کام کر کے اپنا پورا زمینہ بنایا نہیں. زمینہ بنانے اتنا شور کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کر رہے، اتنا جو ہے وہ شور شرابہ کر کے لوگوں کو ظاہر کر دیتے کہ ابھی کچھ کام ہوا ہی نہیں، دشمن بیدار ہو جاتا خالی، اور ہمارے خلاف اتنے پروپیگنڈا، اتنی سازشیں، اتنے اختلافات شروع کر دیتے. تو ہاں بالکل صحیح بات. ابھی مرغی نے انڈا دیا بھی نہیں تو شور کرنا شروع کر دیتے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے مرغیوں کا پورا فارم بن گیا. ابھی تو بھائی شروع ہی نہیں ہوا ہے تو اس نے جو ہے شور کر دیا. ہاں خانی لوگ بھی بہت ہوشیاری سے کام کرتے، بلکہ سب لوگ اس طرح ہوشیاری، حتیٰ وہابی لوگ جو ہے وہ بھی ہماری جو علاقے میں آئیں گے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مسجد کا نام رکھتے ہیں. حالانکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کا کیا واسطہ ہے، وہ تو بلکہ دشمن ہے ان کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نام رکھتے مسجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. چھپ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر علاقے کے سوچ سمجھ کے کام ہے. جوش و جذبات اور ایڈورٹائز سے سارے کام. ایڈورٹائز کو یہ جو کہتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہو بکتی ہے، سب غلط ہے، بیکار ہے. سب سے زیادہ بہترین ہوشیار ایک انڈر گراؤنڈ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بے وقوفانہ نہ رہے سب. ہاں چلو وہ جذبات وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ شور شرابہ جو ہے اس کے سامنے مصلحتوں کے بغیر شور شرابہ کرتے ہیں، یہ خطرناک بات ہے. شیعت کی جڑ کو کاٹ دے گا یہ. ہاں کوشش وہ خاموشی سے کام، ہمارے علاقے میں تو خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ عیسائی دیکھیں، اتنا بڑا چرچ ہے، اتنا بڑا اسکول ہے، اتنی کالج قائم کی، لیکن خاموشی سے کام کر رہے. کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو خالی اسکول پڑھا رہے، ظاہر اسکول پڑھا، اندر سے سارے کام کر رہے ہو. ہمیں نہیں پتہ اندر سے کیا کیا کام کر رہے ہو. یہ جو ہے سیکھنے کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اسماعیلی لوگ دیکھیں، حتیٰ دشمن وہابی کو دیکھیں کہ کس طرح کام کر رہا ہے. سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت. خالی شور شرابہ ایڈورٹائز کرنے اور جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو رونما کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی سیستانی رو رہے ہیں کہ بھائی اب دشمن کو پتہ چل گیا. پہلے غفلت میں تھے، اب جو ہے ہوشیار ہو گئے کہ اصل کام مرجعیت کا، کہ مرجعیت اتنی طاقتور ہے کہ ہماری مملکتوں اور جو ہے سپر طاقت کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو اتنی بڑی طاقت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا انہیں. تو اب جو ہے کتنی سازشیں کریں گے، کتنے منصوبے بنائیں گے مرجعیت کو ختم کرنے کے لیے، اور ہو رہا ہے. تو یہ مصیبت بن جاتی ہے. پھر خاموش بیٹھتے ہیں، موقع پر اظہار کرتا ہے. سیستانی کو بہت کم بیانیاں دیتے، بہت کم بیانیاں دیتے. لیکن دیکھیں
جیسے موقع پر جو بات کرتے ہیں، تو یہ حکمت ہونا چاہیے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ